بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بنو امیہ کے اقتدار اور ان کی سیاسی روش کے بارے میں۔ بنو امیہ اور اس طرح کے اکثر لوگ جو دبدبہ اور شکوہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، ان کی نفسیاتی کیفیت یہ تھی جو ہر دبی ہوئی اور شکستہ قوم کی ہوتی ہے، یعنی نفرت، دشمنی، غصہ، جذبہ، انتقام اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر، جس کے نتیجے میں وہ کھل کر اپنی عداوت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، مگر برابر موقع کے منتظر تھے کہ کسی طرح ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں، اور اگر اس کو ختم نہ کر سکیں تو کم از کم ان خصوصیات امتیازی کو تبدیل کر دیں جو اس نے قائم کیے ہیں اور جن سے ہماری اقتدار کو صدمہ پہنچا ہے، اور اسلام کے پردے میں ہی صحیح ان حدود و امتیازات کو قائم کر دیں جو اسلام کے پہلے عرب میں قائم تھے۔ انہوں نے اس کی تیاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع کر دی تھی، مگر پیغمبر کی زندگی میں ان کی اس مقصد کی تکمیل مشکل تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کے جذبات وہی رہے، اور ذرا اسلام پر کوئی مصیبت پڑی تو ان کے چہرے خوشی سے کھل گئے، اور کبھی جذباتی دلیوں تو زبان پر بھی ظاہر ہو گئے۔ چنانچہ جنگ حنین میں چند افراد کے سوا باقی تمام مسلمان میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے، تو ابو سفیان نے کہا بس اب یہ سمندر تک بھاگتے جائیں گے، اور ایک نو مسلم نے کہا بس اب جادو ختم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روپوشی کے بعد ابو سفیان نے اسلام پر حملہ کرنے کی پہلی کوشش وہ کی کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کو تلوار اٹھانے پر آمادہ کرنا چاہا۔ یقیناً اس موقع پر اگر کوئی جذباتی شخص موجود ہوتا تو ابو سفیان کا حربہ اتنا کامیاب ثابت ہوتا کہ اسلام کی بنیاد ہل جاتی، مسلمان اسی وقت خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتے اور اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، مگر وہ نور الہی سے دیکھنے والے نباز فطرت مولا کائنات علی تھے، جنہوں نے مخاطب کے مقصد کو تاڑ لیا، اور باوجود یہ کہ خلافت کے مستحق وہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے تھے، پھر بھی ابو سفیان کو ڈانٹ کر جواب دیا کہ تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے ہو۔ جب ادھر سے مایوسی ہوئی تو ابو سفیان نے طریقہ بدلا اور اس روش میں کامیابی بھی ہو گئی۔ اسی طرح 13 ہجری کے آغاز میں خلیفہ اول ابو بکر نے ملک شام پر فوج کشی کا بندوبست کیا اور 7,000 کے لشکر کے ساتھ یزید ابن ابی سفیان کو روانہ کیا۔ فوج کے دوسرے حصے پر ابو عبیدہ جراح کو مقرر کیا گیا اور یزید ابن ابی سفیان کے ساتھ سہیل ابن عروہ اور دیگر شبیخ قریش کو مشیر کار بنایا گیا، اور اس کے بعد جب کچھ اور فوج جمع ہوئی تو اس پر معاویہ ابن ابی سفیان کو افسر مقرر کر کے یزید کے پاس روانہ کیا۔ مجموعاً یہ 27,000 کی جمعیت ہو گئی۔ ان لوگوں کی امداد کے لیے خالد ابن ولید کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی فوج لے کر عراق سے پہنچ جائیں، چنانچہ 9,000 فوج لے کر وہ پہنچ گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کا 36,000 کا لشکر ہو گیا۔ اسی وقت ان امراء سے ہر ایک کو ایک جگہ کی حکومت کے لیے نامزد بھی کیا گیا تھا، چنانچہ ابو عبیدہ جراح کو حمص، شرجیل ابن حسنہ کو شرق اردن، امرواس اور علقمہ ابن مجزر کو فلسطین اور یزید ابن ابی سفیان کو دمشق کا حاکم قرار دیا گیا۔ ابو سفیان کی اولاد میں سے یزید اور معاویہ کے علاوہ ان کی ایک بہن جویریہ بنت ابی سفیان بھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی، اور انہوں نے جنگ میں شرکت بھی کی تھی۔ اسی دوران میں خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا، لیکن ملک شام میں لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ رجب 14 ہجری میں شہر دمشق فتح ہو گیا، اور حسب قرارداد سابق یزید ابن ابی سفیان وہاں کے حاکم ہوئے۔ ان کے بعد تدریجاً شام کے دوسرے شہر بھی فتح ہو گئے۔ 18 ہجری کو طاعون کی بیماری میں ابو عبیدہ اور یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ ابو سفیان اس وقت مدینہ میں تھے اور ان کے بیٹے کی اتنی فکر نہ تھی جتنی کہ شام کے ملک کی۔ چنانچہ خلیفہ دوم نے جب انہیں بلا کر یزید کے مرنے کی اطلاع دی تو انہوں نے فوراً یہ سوال کیا کہ آپ نے اس کی جگہ کسے مقرر کیا ہے؟ جب معلوم ہوا کہ معاویہ کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا ہے تو وہ خوش ہو گئے۔ اب معاویہ ابن ابی سفیان وغیرہ نے خوب ہی فوائد حاصل کیے، یہاں تک کہ ہند جو معاویہ کی ماں تھی، جنہیں ابو سفیان نے اب طلاق دے دیا تھا، مرکزی حکومت کے بیت المال سے 4,000 درہم کی رقم قرض دی گئی، جس سے انہوں نے تجارت شروع کی، نفع حاصل کی اور ابو سفیان دمشق گئے۔
تو انہوں نے ایک دفعہ میں 100 اشرفیہ بطور پرورش حاصل ہوئی۔ حالانکہ ان کے جذبات اسلام کے متعلق ابھی بھی خیر خواہی کے نہ تھے۔ چنانچہ جنگ یرموک میں جبکہ مسلمانوں کا مقابلہ سلطنت روم کے لشکر سے تھا اور معرکہ کارزار گرم تھا، اس وقت ابو سفیان دور سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب رومیوں کو غلبہ حاصل ہوتے نظر آتا تو کہتا تھا شاباش روم کے لوگوں، اور جب مسلمانوں کو ذرا تقویت حاصل ہوتی تھی تو ابو سفیان کی زبان سے حسرت و یاس کے ساتھ یہ شعر نکلتا تھا، جس کا مطلب ہے افسوس سلطنت روم کے پرشوکت بادشاہوں کا نام مٹتے ہوئے نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اپنے باپ زبیر سے بیان کیا، اس وقت کہ جب مسلمانوں کو کامل طور پر فتح حاصل ہو چکی تھی۔ زبیر نے کہا خدا اسے غارت کرے، یہ نفاق سے باز نہ آئے گا، کیا ہم اس کے لیے رومیوں سے بہتر نہیں ہیں؟ اس کے بعد 23 ہجری میں جب عثمان خلیفہ ہوئے تو چونکہ وہ خاندان بنو امیہ کے ایک فرد تھے، ابو سفیان وغیرہ سمجھ گئے کہ اب ہماری بات بن گئی۔ دلی جذبات اتنی قوت کے ساتھ ابلے کہ تاب نہ رہے۔ ابو سفیان ان کے پاس آیا اور اس وقت بہت بوڑھا تھا اور آنکھوں سے بھی معذور ہو چکا تھا۔ اس نے کہا بڑی مدت کے انتظار کے بعد اب یہ خلافت تم تک پہنچی ہے، اب اس کو گیند کی طرح اپنی مرضی کے مطابق گردش دو اور بنو امیہ کے ذریعے سے اس کی بنیادوں کو مضبوط کر دو، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیاوی سلطنت ہے، رہ گیا جنت و دوزخ اس کو میں کچھ نہیں سمجھتا۔ چنانچہ ابو سفیان کے خاندان والوں نے اس خلافت سے خوب فائدہ اٹھایا، اور کوئی شک نہیں کہ ابو سفیان نے اپنی دنیاوی خواب و کتابیں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ 31 ہجری تک دمشق اور شرق اردن کے ساتھ ساتھ حمص، قنسرین اور فلسطین بھی معاویہ کے زیر نگرین ہو گئے، اور وہ بلا شرکت غیرے پورے ملک پر قابض قرار دیے گئے۔ اسی 31 ہجری میں ابو سفیان ابن حرب 88 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوئے۔ جو انہوں نے خلیفہ سوئم کو دیا تھا وہی ان کے بعد ان کی جان جانے کا باعث ہوا۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی سب سے پہلی ملاقات میں جو اصلاح حالات کے لیے خلیفہ ثالث سے کی تھی ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے قرابت داروں کے ساتھ غیر معمولی مراعاتیں برتتے ہیں، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ معاویہ بغیر آپ کی مرضی کے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ عثمان کا حکم ہے، آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور پھر بھی آپ معاویہ کو اس پر کوئی تنبیہ نہیں کرتے۔ اب عثمان کے منہ پر یہ کہا جانے لگا کہ ان کے بعد عالم اسلام کی خلافت معاویہ کو ملے گی، اور اس کی کوئی رد نہ کی جاتی تھی۔ غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ جب ان کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے معاویہ کو مدد کے لیے لکھا تو معاویہ نے اپنی جگہ سے کوئی جنبش نہیں کی، بلکہ نتیجے کے منتظر ہو گئے، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ ان کے بعد خلافت مجھے ملے گی، اور امراض تو صاف صاف عثمان کے خلاف اشتعال انگیزی کرتے تھے۔ اور جب قصر حکومت کا محاصرہ ہو گیا تو وہ فلسطین جا کر اپنی کوششوں کا انتظار کر رہے تھے، اور ہر آنے والے سے مدینہ کے حال بڑی بےتابی سے دریافت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب قتل عثمان کی خبر ملی تو کہا کیا کہنا میرا، یہ تو میری ہی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد یہی امراض معاویہ کے دستے راست بنے اور بڑے مناصب حاصل کیے۔ انہوں نے خود ایک موقع پر معاویہ سے صاف کہہ دیا کہ اگر حقانیت سامنے ہوتی تو ہم تمہارا ساتھ ہی کیوں دیتے، علی کا ساتھ نہ دیتے جن کی اسلامی خدمات، فضیلت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت سب کو معلوم ہے، مگر ہمارے پیش نظر تو دنیا ہے، اسی لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آل ابو سفیان نے شام میں حکومت قائم کرنے کے بعد ابتدا ہی میں اپنی سیاسی روش شاہانہ رکھی۔ کوئی سیاح اگر ممالک اسلامیہ کا سفر کر کے اسلامی سادگی اور مساوات کی مثالیں دیکھ چکا ہوتا اور پھر شام جا کر وہاں کے طرز و احتشام کا مشاہدہ کرتا، وہ حیرت کی ایک اور دنیا میں چکر لگانے لگ جاتا۔ وہ سادگی جو اسلامی زندگی کا طرح امتیاز تھی وہاں نام و نشان کا بھی نہ تھی، بلکہ اس کے بجائے ملوکانہ عظمت و جلالت کے مظاہرات پوری طاقت کے ساتھ نظر آتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور پیغمبر اسلام کی زندگی سے مانوس بعض صحابہ کو اندیشہ ہوا کہ اس طرح اسلام کا حصول قدر و قیمت اور معیار عظمت جو اس نے بڑی کوشش سے جاہ و شوکت اور قدر و قیمت کو بٹھا کر قائم کیا تھا فنا ہو جائے گا۔ چنانچہ معاویہ نے پانی پینے کے پیالے سونے کے زیادہ وزن پر فروخت کیے، اور ابو درداء صحابی نے منع کیا اور کہا ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ زیادہ وزن پر خرید منع ہے۔ معاویہ نے کہا میرے نزدیک تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو درداء نے کہا کیا خوب،
میں تو رسول خدا کا حکم بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہو۔ عبادہ ابن صامت مشہور صحابی کے ساتھ بھی سونے کی بیع و شراء کے معاملے میں بھی اسی طرح کا قصہ ہوا تھا، اور معاویہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہم اس کو کسی طرح برا نہیں سمجھتے۔ عبادہ نے کہا میں تو رسول خدا کا حکم بیان کرتا ہوں اور تم اپنی رائے بیان کرتے ہو۔ خدا مجھے اس جگہ سے نکالے، میں سرزمین پر ہرگز نہ رہوں گا جس پر تم حاکم ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشمکش دمشق کی سیاست اور فرستاد ان شریعت میں اس وقت شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ایک اور مثال عبد الرحمن ابن سہیل انصاری تیسری خلافت کے دور میں ایک جہاد کے سلسلے میں شام کی طرف ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں پر شراب کی مشقیں بری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے نیزے سے ان مشقوں کو چاک کر دیا۔ غلاموں نے مزاحمت کی اور یہ خبر معاویہ کو پہنچی۔ انہوں نے کہا چھوڑو اس بڈھے کو، اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ عبد الرحمن نے کہا میری عقل نہیں گئی، مگر رسول اللہ نے ہم کو ممانعت فرمائی ہے کہ شراب ہمارے شکموں اور ہمارے ظروف میں داخل ہی نہ ہو۔ انہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ ان سن رسیدہ افراد کو جو صحابہ رسول میں شمار ہوتے تھے معاویہ سے تنفر پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ معاویہ اہل شام کی ایک جماعت کے ساتھ جبکہ وہ مکہ معظمہ حج کو گئے ہوئے تھے، صبح سویرے سعد ابن ابی وقاص کی طرف سے گزرے۔ انہوں نے سلام کیا مگر سعد نے جواب نہیں دیا۔ معاویہ نے اپنی خفت مٹانے کو اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ یہ سعد ہے، حضرت رسول کے صحابی۔ ان کا اصول ہے کہ سورج طلوع ہونے تک کسی آدمی سے بات نہیں کرتے۔ سعد کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہا اس کی کوئی اصلیت نہیں، مگر بخدا میں نے اس سے بات کرنا پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطنت دمشق جتنی طاقتور ہوتی گئی اتنا ہی اس نے اسلامی تمدن کے بجائے دنیا دارانہ تمدن کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلامی قدر و قیمت کے معیار اور وہ امتیازات ختم ہو گئے جو اسلام کے سادہ اور غربا پرور رسول نے قائم کیے تھے۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ 30 ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری کا جلا وطن کیا جانا۔ ان کا ایک قصور یہ تھا کہ وہ سرمایہ پرستی کی مذمت کرتے تھے جو انہیں اس وقت اسلامی ملک میں نظر آ رہی تھی۔ وہ غریب مسلمانوں کو بھوکا مرتے دیکھتے تو وہ دمشق کی گلیوں میں وہ آیت قرآن کی پڑھتے تھے جو سرمایہ پرستی کے خلاف ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ سونا چاندی خزانوں میں جمع کر رہے ہیں اور انہیں راہ خدا میں صرف نہیں کرتے، انہیں منتظر رہنا چاہیے اس وقت کا کہ جب آتش جہنم سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پشتیں داغی جائیں گی، یعنی جلا دی جائیں گی۔ یہ بھی تھا کہ وہ حکومت کی خوشامد نہیں کرتے تھے بلکہ موقع پر سچی بات کہی گزرتے تھے۔ چنانچہ جب معاویہ نے قصر خضرا کی تعمیر کی تو ابو ذر سے پوچھا کیوں، اسے آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا اگر تم نے اسے خدا کے مال سے بنایا ہے تو تم نے خیانت کی، اور اگر خود اپنے ذاتی مال سے بنایا ہے تو اسراف کیا۔ مزاج قیصریت اس کا متحمل کب ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شکایت دارالسلطنت مدینہ میں بھیجی گئی اور وہاں سے ہدایت ہوئی کہ ابو ذر کو مدینہ کی طرف روانہ کر دو۔ ابو ذر شام سے مدینہ بھیج دیے گئے اور یہاں پہنچ کر بجائے اس کے کہ معاویہ کو کچھ تنبیہ کی جاتی، اس جلیل القدر صحابی کو مدینہ سے نکلنے کا حکم ہو گیا۔ مسافرت اور بے سر و سامانی، آس پاس کوئی ہمدرد کیسا شناسہ تک نہ تھا۔ آخر یہ شدائد نہ اٹھ سکے۔ 33 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ جب حضرت ابو ذر کی حالت خراب ہوئی، پاس صرف بیوی اور ایک بیٹی تھی، ابو ذر نے ان کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد تم دونوں مل کر مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور پھر لاش کو لے جا کر قافلہ کی گزرگاہ پر لٹا دینا، اور جو قافلہ ادھر سے گزرے اسے کہنا یہ رسول خدا کا صحابی ابو ذر ہے، اس کو دفن کر دو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو غمزدہ ماں بیٹی نے اسی ہدایت پر عمل کی، لاش کے ساتھ سر راہ آ کر بیٹھ گئے۔ اتفاقاً عبداللہ ابن مسعود اہل عراق کے ایک قافلے کے ہمراہ جو مکہ معظمہ حج کے لیے جا رہے تھے ادھر ہی سے گزرے۔ روتی ہوئی خاتون اور بچی کو دیکھ کر ٹھہر گئے اور دریافتی حال کیا۔ مصیبت زدوں نے کہا لوگوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم صحابی ابو ذر نے غربت کے عالم میں وفات پائی، انہی کا لاشا ہے جو بے گور و کفن پڑا ہے۔ ابن مسعود اور ان کے ساتھی چیخیں مار مار کر رونے لگے اور انہوں نے ابو ذر کو دفن کیا۔ ایک اور روایت میں مالک اشتر کا ذکر ہے۔ یہ حکومت وقت کے ظلم کے خلاف پہلی قربانی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے پیش کی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری اور
اور عبد الرحمن ابن سہیل انصاری اپنی فرض شناسی کے بنا اسلام کے قائم کردہ حدود و امتیازات میں بڑی عظمت کے مستحق تھے، مگر موجودہ سیاست کے حدود میں وہ بالکل کم حقیقت اور بے وقت ہو گئے تھے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اسلامی انقلاب کی جگہ قدامت پرستانہ انقلاب فتح پانے لگا اور اسلام کے مقرر کردہ حدود کے بجائے دوسرے حدود و امتیازات قائم ہو گئے۔ تو یہ تھی بنو امیہ کی اقتدار، ان کی سیاسی روش۔